فہیم کمانڈو خوف تھا لوگوں میں، اور ایسا خوف تھا کہ میرے خیال میں وہ محسوس تو کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ فہیم کمانڈو کے 21 لڑکوں کا ایک گروپ تھا، اور پھر ان سب کو احکامات جہاں سے بھی آئے، وہ جے آئی ٹی میں بھی سامنے آئے کہ لندن سے ہی احکامات آئے تھے اور آپریٹ وہیں سے ہوتے تھے سب لوگ۔ فہیم کمانڈو کے لیے مشہور ہے کہ وہ کہتا تھا کہ جب تک میں ایک دو پولیس والے نہ مار لوں مجھے نیند نہیں آتی۔ جب آدمی اتنے قتل کر لیتا ہے تو پھر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ فہیم کمانڈو کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس والوں کا بڑا دشمن تھا۔ اس سے ہر وقت خطرہ لگا ہوا ہو، جو گرفتاریاں کچھ لوگوں کی ہوئی بھی ہوں اس سے، اور پھر اس کے بعد ان کو گرفتار کرنے کے بعد یقیناً ایک پولیس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، ٹارچر بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ فہیم کمانڈو گرفتار کرنے والے بھی مشہور پولیس افسر تھے، راؤ انوار۔ اس نے 80% نارتھ آباد میں ہونے والے قتل جو تھے، بڑے اس میں ہائی پروفائل لوگ بھی تھے، ان تمام چیزوں کا اعتراف بھی کیا تھا۔ یہ محرومیہ 92 کے آپریشن کی تھی۔ ایک آپ کے ساتھ جو ایک رویہ رہا، جو پالیسیز رہیں، جو مشکلات پیش آئیں اس شہر کے لوگوں کو، یقیناً وہ ایکسپلائٹ ہوئی نا۔ یہی کچھ فہیم کمانڈو کے ساتھ ہوا، یہی کچھ جو ہے فاروق دادا کے ساتھ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ فہیم کمانڈو کے مرنے سے پہلے ان کے الطاف حسین سے بھی کوئی انبن ہوگی تھی۔ اتنی سکت تو کسی میں بھی نہیں تھی اس زمانے میں کہ الطاف حسین کے ساتھ انبن کرے۔ وہ مزدوروں والے کچھ مزدور بھی اس زمانے میں دیکھیے اس مارے گئے زمانے تھے۔ میں یہ ہوا تھا، فیڈرل بی ایریا میں سرائی کی مزدور رہا کرتے تھے وہاں پر۔ جب اس گھر میں جھانک کر دیکھا تو وہاں پہ بلائنڈ فولڈ 6 7 8 لوگ تھے، اور وہاں ایک لکھا ہے مخبری کا انجام، یہ پرچے پہ لکھا ہوا رکھا ہوا تھا۔ سر بہادر علی کو کس طریقے سے قتل کیا اس نے؟ فہیم کمانڈو کی ہی مطابق جو ہے وہ یہ تھا کہ یہ فیصلہ لندن سے آیا تھا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا، اور یہ بھی طے تھا کہ ہر صورت میں مارنا ہے۔ ایم پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں فراز احمد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کراچی کے اس دور کی 1994 سے لے کے 96 تک، جب کراچی کے سڑکوں پر موت کا خوف ایسے تھا جیسے بس ابھی گولی لگی اور ابھی بندہ گیا۔ اس کے علاوہ کون خوف کی علامت تھے، کون کون سے لوگ تھے، خاص طور پہ اس وقت کراچی کے اندر جو ایم کے ایم تھی، اس کے جو ٹارگٹ کلرز تھے وہ کون تھے، کس طریقے سے لوگوں کو ٹارگٹ کیا کرتے تھے۔ مشہور زمانہ آپ نے نام سنے ہوں گے، فہیم کمانڈو، فاروق دادا، نعیم شرری، یہ کس طریقے سے وارداتیں کرتے تھے اور یہ کس طریقے سے ٹارگٹ کلر بنے۔ اس سب صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں رفعت سعید صاحب۔ سر السلام علیکم۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ سر یہ 1994 سے 96 کا جو دور تھا، جو پرانے لوگ ہیں ابھی بھی یاد کرتے ہیں، کیا اس دور میں ایسا کیا تھا سر؟ ٹھیک ہے، یہ بڑا پرآشوب دور تھا کراچی کا، جسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ٹارگٹ کلنگ، بھٹا، یہ سب بڑا عروج پر تھا، اور یہ سب جڑا ہوا تھا ایم کیو ایم سے، اور ایم کیو ایم اس وقت بلا شرکت غیر جو ہے وہ ہر چیز پہ اختیار ان کا تھا، ہر حکومت کو ان کی ضرورت پڑتی تھی، تو اس لیے سب نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ اور میرے خیال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیٹ کریٹ یہ ہوتی ہے کہ جو کہ آپ کو نظر آئی ہوگی بعد میں، جب اس وقت اسٹیٹ نے چاہا 45 سال بعد کہ اب یہ چیزیں نہیں ہونے دینی ہیں، تو ایک ہی آپریشن اور ایک ہی رات میں ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیزالو ہو گئیں، اور اب جیسی بھی ایم کیو ایم ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے ایک ایسا خوف تھا شہر کے اندر، میں اگر بات کروں 94 سے لے کے 96 تک کی، تو یہ بڑا پرآشوب دور تھا، اور اس میں جو کلنگ ہوئی ہے، بہت بڑے بڑے لوگوں کی کلنگ بھی ہوئی، اور بہت سارے پولیس افسر بھی مارے گئے، اور یہ بالکل اسی طرح ایک کہہ سکتے ہیں آپ کے گوریلا وارفیئر کی طرح سے یہ چل رہی تھی، کہ بات ہے کہ دوسری طرف سے جو لوگ لڑکے تھے وہ بھی اسی طرح حملے کرتے تھے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے افسران بھی ہدف بنتے تھے، پولیٹیشین بھی ہدف بنتے تھے، تو خوف تھا لوگوں میں، اور ایسا خوف تھا کہ میرے خیال میں وہ محسوس تو کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر آج کے کراچی کو دیکھیں، آج کے نارتھ آباد کو جا کر آپ دیکھیں، تو آپ کو کہیں یہ محسوس نہیں ہوگا۔ اور ابھی ہم جب ایک بات کر رہے تھے کہ وہ نسل بھی اب ختم ہو چکے، جس کو پتا ہو کہ وہ کون لوگ تھے، کون خوف کی علامت تھے، اور ہوتا ہے تھا ایک کریٹ کیا جاتا تھا۔ اس طرح اس زمانے کا ایک کردار تھا فہیم کمانڈو، بہت ساری کہانیاں منسوب ہیں، بہت ساری ڈیجیٹل میڈیا پہ کہانیاں سنائی گئی ہیں، اور جتنا چونکہ میں بہت سارے معاملات کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، اور میں ہر واقعے کے بعد اس جگہ جایا بھی کرتا تھا،
تو جو کچھ میں سن رہا ہوں یا جو کچھ میں نے دیکھا ڈیجیٹل میڈیا پہ، بہت ساری باتیں درست نہیں ہیں. یہ میں بالکل ذاتی معلومات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. لیکن کیا کریں، ڈیجیٹل میڈیا کی خاصیت یہی ہے کہ جو مرچ مسالہ لگا کے چیز دی جاتی ہے وہی بکتی ہے، اور چاہے وہ جھوٹ ہو یا سچ ہو، جھوٹ زیادہ بکتا ہے تو وہ بک رہا ہے، چلے جا رہا ہے، ملینز میں فالوئنگ آ رہی ہے. لیکن اب کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر آپ ایسے میں آ کر آپ سچ بولیں گے تو ممکن ہے کہ لوگ آپ کی بات کا یقین نہ کریں، اس جھوٹ کا یقین ضرور کریں گے. سر آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو سچائی پر مبنی چیزیں ہیں وہ بتائیں، کیونکہ آپ فیلڈ رپورٹر تھے اس ٹائم، فیلڈ میں ہر جگہ موجود دیکھیں، ہوتے تھے. میں رپورٹر ہی ہوں اور رہنا پسند کرتا ہوں. کوئی نام کے ساتھ ٹائٹل لگانا کہ یہ اب میں فلاں عہدہ مل گیا، اب میں فلاں عہدہ مل گیا، تو میرے خیال میں کچھ ہوتا نہیں ہے. رپورٹر اپنی آپ کو خود منواتا ہے، اپنے کام سے منواتا ہے، اپنی تحریر سے منواتا ہے، اور وہ تحریریں آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہیں جو اس زمانے میں لکھی جاتی تھی. اور میرے خیال میں اتنا حوصلہ کسی میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی اسٹوریاں کرتا، جو اس طرح کی اسٹوریاں کر کے ہم گزر چکے ہیں جن حالات سے. جہاں تک رہی فہیم کمانڈو کی بات، تو فہیم کمانڈو کو شہرت ملی تھی. ایک بات میں اس میں اور بتا دوں کہ اس وقت ایم کیو ایم میں پڑھے لکھے لوگ تھے، اور نورتن آباد ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پہ اچھے پڑھنے لکھنے والے لڑکے بھی تھے، کرکٹ کے بھی شوقین ہوا کرتے تھے. اور یہ وہ تھے کہ جو ان حالات میں، ان محرومیوں میں، ان کی چیزوں سے ایک فائدہ اٹھایا ایک جماعت نے، ایم کیو ایم نے. اور وہ یقیناً اس وقت بھتے سے آغاز ہوا یا کہیں سے آپ نے چیز جمع کر لی، ہوتے ہوتے وہ پھر ٹارگٹ کلنگ تک گئی، اور پھر یہ سب لڑکے برباد ہو گئے اور ان کا مستقبل برباد ہو گیا. اور پھر اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ بہت سارے لوگ منو مٹی تلے جا سوئے. اور وہ ایک دور تھا شہر کا، اور یہی لوگ اگر زندہ ہوتے اور کئی پازیٹیو سرگرمیوں میں ہوتے تو شاید اس پارٹی کی شکل بھی آج مختلف ہوتی. جہاں تک رہی بات کہ مخالف لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے، اور اس زمانے کا ایک کردار تھا پولیس کا، اور ایک بڑے مشہور پولیس افسر تھے بہادر علی. اور بہادر علی اور ایم کیو ایم، حالانکہ اتنی ٹسل نہیں تھی، اتنی لڑائی نہیں تھی، وہ حالات کیا ہوئے جس سے کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے. اور بہرحال جو بھی ایم کیو ایم کے کسی سرکردہ آدمی کی گرفتاری ہوتی تھی وہ بہادر علی کے ہاتھوں ہوا کرتی. تو فہیم کمانڈو یہ اسٹارٹ نارتھ ناظم آباد سے ہوا تھا. جی، اس کے بعد یہ محرومیاں 92 کے آپریشن کی تھی. دیکھیں وہ تو ایک لیگیسی کے طور پہ چلی آ رہی ہے نا. ایک چیز، ایک آپ کے ساتھ جو ایک رویہ رہا، جو پالیسیز رہیں، جو مشکلات پیش آئیں اس شہر کے لوگوں کو، یقیناً وہ ایکسپلائڈ ہوئی نا، اور ان چیزوں کا فائدہ تو اٹھایا نا کسی جماعت نے، وہ ایم کیو ایم نے اٹھایا. اور وہ حالات، وہ سوچ جو کہ نوجوانوں کے ذہنوں میں جو چیزیں تیار ہو رہی تھیں، اس صورتحال کا فائدہ بھی ایم کیو ایم نے اٹھایا، اور وہ لوگ انوالو ہوتے چلے گئے. اور پھر آدمی ایک بار ایک کام کر لے پھر وہ انوالو ہوتا چلا جاتا ہے، اور اتنا ڈیپ میں چلا جاتا ہے، اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہے کہ وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی. اور یہی کچھ فہیم کمانڈو کے ساتھ ہوا، یہی کچھ جو ہے فاروق دادا کے ساتھ ہوا. اس طرح کے جو نام تھے جو کہ علاقے میں ایک دہشت کی علامت تھے، وہ پھر ان کے ساتھ کام کرنے والے نہیں پہچانے جاتے ہیں، وہ گروپ پہچانا جاتا ہے. فاروق دادا ایک نام تھا، فاروق دادا کے ساتھ جو لوگ کام کرتے تھے، جو کراچی کے جنوبی ایریا میں، وہ الگ پہچانے جاتے تھے. اسی طرح فہیم کمانڈو کے 21 لڑکوں کا ایک گروپ تھا. اور پھر ان سب کو احکامات جہاں سے بھی آئے، وہ جے آئی ٹی میں بھی سامنے آئے کہ لندن سے ہی احکامات آئے تھے اور آپریٹ وہیں سے ہوتے تھے سب لوگ. تو سر یہ ایسے ہی عوام جو ان کو ٹارگٹ ملتے تھے ان کو مارتے تھے. خاص طور پہ فہیم کمانڈو کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس والوں کا بڑا دشمن تھا. یہ کیا وجوہات تھی؟ دیکھیں، پولیس کارروائیاں کرتی تھی، دشمن تو پولیس کا ہی ہوگا نا. جب جس سے ہر وقت خطرہ لگا ہوا ہو، جو گرفتاریاں کچھ لوگوں کی ہوئی بھی ہوں اس سے، اور پھر اس کے بعد ان کو گرفتار کرنے کے بعد یقیناً ایک پولیس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، ٹارچر بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس سے ایک اور ریئیکشن بھی آتا ہے. تو بہرحال جب دونوں طرف سے چل رہا ہوگا، وہ آپ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیاں جو ہیں یقیناً گرفتار کرنے کے بعد ہار تو نہیں پہنائیں گی نا پھر. تو یہ ایک نفرت پلتی رہی نا، اور پھر آخر ایک دن وہ ہاتھ لگ گیا، فہیم کمانڈو گرفتار ہو گیا. اور فہیم کمانڈو گرفتار کرنے والے بھی مشہور پولیس افسر تھے راؤ انوار، انہوں نے گرفتار کیا تھا. اور پھر اس کے سے تفتیش ہوئی، جو بھی جے آئی ٹی میں چیزیں سامنے آئیں، اس نے 80% نارتھ آباد میں ہونے والے قتل جو تھے، بڑے اس میں ہائی پروفائل لوگ بھی تھے، ان تمام چیزوں کا اعتراف بھی کیا تھا. اور یقیناً اس زمانے، ہر زمانے کا ایک اصول ہوتا ہے، اس زمانے میں یقیناً یہی اصول رائج تھا کہ آپ
زندہ نہ رکھا جائے، کیونکہ عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے. اور اس قطعی معلومات کی روشنی میں تو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ پولیس مقابلہ تھا، مبینہ اسی لیے کہا جاتا ہے. تو بہرحال اطلاع ایک دن یہی آئی کہ اس کو فہیم کمانڈو کو جیل سے لے کے گئے ہیں اور وہ کوئی پوائنٹیشن کے لیے لے کے گئے. صحیح. تو پوائنٹیشن میں لے گئے، وہاں ان کے ساتھی آ گئے، انہوں نے چھڑانے کی کوشش کی، پولیس نے فائرنگ کی، اس فائرنگ میں وہ مارا گیا. تو سر اس کا پہلی بار میڈیا یا اس ٹائم تو اخبارات ہوتے تھے، اس وقت کون سی اس کی ایسی کاروائی تھی جس میں اس کا پہلی بار نام سنا تھا فہیم کمانڈو کا؟ دیکھیے، ابتدائی جو واقعات ہوتے ہیں چاہے اس میں انوالو ہو وہ نام سامنے نہیں آتا ہے کہ کس نے کیا. یقیناً جب آدمی کا علاقے میں ایک ہائپ بن جاتی ہے، خوف بن جاتا ہے، پھر وہ بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سارے معاملہ اس کے حساب کتاب میں ہی جانے لگتے ہیں. کیونکہ فہیم کمانڈو ہر معاملے میں یہ تھا کہ فہیم کمانڈو کا نام آتا تھا. اور بہرحال یہ کہ اب یہ پہلا قتل کب کیا یہ تو مجھے پتہ نہیں، کہ کیونکہ اندازہ نہیں ہے، لیکن اس نے جب گرفتاری کے بعد بہت سارے اعترافات کیے تھے. ان اعترافات میں بہت سارے قتلوں اعتراف کیا تھا کہ میں ان معاملات میں ہوں، ان معاملات میں ہوں، میں نے فلاں کو مارا. تو پولیس کے ریکارڈ کے مطابق نام تو اس میں ان کے ریکارڈ میں بہت سارے ہیں، تو میں یہی کہوں 80% جو واقعات ہوئے نارتھ آباد، فیڈرل بی ایریا یا اس سے متعلقہ علاقے یا نازم آباد، تو فہیم کمانڈو کا گروپ بہت سرگرم ہوتا تھا. اسی لیے اس کے سر کی قیمت بھی خاصی بڑی رکھی گئی، 1 کروڑ روپے رکھی گئی تھی. اور سر بہادر علی کو کس طریقے سے قتل کیا اس میں؟ دیکھیے، بہادر علی کا معاملہ یہ تھا کہ بہادر علی بہرحال ایک دلیر افسر تھے پولیس کے، اور اس میں یہ ہے کہ رہتے بھی وہ نارتھ آباد کے علاقے میں تھے، نہ انہوں نے رہائش تبدیل کی. ان کی پوسٹنگ بھی نیو کراچی تھانے میں تھی. نیو کراچی سے نارتھ آباد آنا جانا خاصا مطلب ایک مشکل راستہ تھا، لیکن وہ اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے. اور بہت زیادہ اس طرح آج کل پولیس افسران سیکیورٹی 2 گاڑیاں آگے 2 پیچھے 4 آگے، اتنے سارے گارڈ، بہت زیادہ سیکیورٹی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوا کرتی تھی. اور بہرحال یہ کہ کسی صورت قابو نہیں آ رہے تھے، کارروائیاں ان کی بڑھتی چلی آ رہی تھی. یقیناً پھر یہ فیصلہ کہیں ہوا ہوگا کہ پارٹی کے بہت سارے ایسے لوگ پکڑے جا رہے ہیں. تو فہیم کمانڈو کے ہی مطابق جو ہے وہ یہ تھا کہ یہ فیصلہ لندن سے آیا تھا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا، اور یہ بھی طے تھا کہ ہر صورت میں مارنا ہے بہادر علی کو. تو بات یہ کہ پھر اس سے بہتر اور میرے خیال میں طریقہ کار جو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر سے ریکی کریں، اور وہ گھر سے ان کی ریکی کرتے رہے. اور انہوں نے خود بھی بتایا جب گرفتاری کے بعد کہ ہم نے جو گھر تھے جہاں سے انہیں گزرنا تھا وہاں 2 گھروں کو ہم نے یرغمال بنائے رکھا. پھر ایک لیڈی برڈ اسکول تھا اس گلی میں، وہاں ایک مورچہ لگا کے رکھا. اور بہرحال جب وہ گھر سے نکلے تو 4 اطراف سے اس طرح فائرنگ کی گئی کہ کوئی بھی جو ان کے ساتھ سیکیورٹی پر مامور تھے کوئی بھی زندہ نہیں بچا. بہرحال یہ المیہ تھا، اور یہ وہ اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور خاصی ان کی پذیرائی ہوئی، اور مزید ان کی دہشت میں اور اضافہ ہوا کہ اب وہ اپنی پیک پر پہنچ چکے تھے. اور یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ جب اس آدمی بہت کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر مکافات عمل بھی ایک ہے. تو گرفتاری بھی ہو گئی، اور گرفتاری یقیناً ان تمام لوگوں کی گرفتاری بھی ایک بڑا اچھی چیز اس میں یہ ہے کہ خواتین کے معاملات آتے ہیں کہ خاتون ضرور ہوتی ہے اس گرفتاری میں کہیں نہ کہیں. جب یہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ آتا ہے، اختیار ہوتا ہے، پھر آپ کے خوف اور دہشت بھی ہو اس علاقے میں، تو پھر اس قسم کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ انفارمیشن وہیں سے پاس ہوتی ہے. اور وہ انفارمیشن کہا یہی جاتا ہے کہ وہ کوئی خاتون کے ذریعے ہی وہ انفارمیشن پاس ہوئی تھی. اس کے بعد فہیم کمانڈو کی بھی گرفتاری ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس کی چین کے لوگ پکڑے گئے کئی لوگ. کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کی فیملی یہاں سے اسلام آباد شفٹ ہو گئی تھی، تو جب فہیم کمانڈو کی گرفتاری سے پہلے ان کے بھائیوں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا. جی بالکل، اس کا بھائی کو بھی پکڑا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ مطلوب ہو پولیس کو تو پولیس اس وقت یہ نہیں دیکھتی کہ باپ مل رہا ہے یا بھائی مل رہا ہے. عموماً اب بھی ہوتا یہی ہے کہ آپ کسی قریب رشتہ دار کو لے جا کے بٹھا لیتے ہیں. اب وہ لڑائی ایسی تھی کہ اس میں لے جانے کے بعد یقیناً تشدد بھی کیا ہوگا. اس کے بھائی کو بھی پکڑا تھا، اس کے گھر سے اور لوگوں کو بھی لے کے گئے تھے، تو گھر والے بھی پریشان ہی تھے نا. تو اس کے بعد انہوں نے شفٹنگ اس جگہ جہاں ان کا گھر تھا یہاں تو انہوں نے نہیں رہائش اختیار کرنا تھی. تو بہرحال اس کے بعد زیادتی یقیناً زیادتی دونوں طرف سے ہوتی ہے پھر. اور اس لڑائی میں یہ تو دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا کہ کون کیا ہے یا کس کو پکڑ رہے ہیں. ہم ابھی ویسے تو بات کرتے ہیں کہ یہ کسی جو انوالو نہیں ہے اس کو نہیں لے جانا چاہیے، نہیں پریشان کرنا چاہیے، لیکن عموماً یہی ہوتا ہے
پولیس کا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا یہی ہوتا ہے کہ جب تک اگر آپ مطلوب ہیں اور آپ نہیں مل رہے ہیں تو یقیناً آپ کے باپ یا بھائی کو لے جائیں گے، جب اس پریشر میں آپ واپس آئیں گے۔ سر کہا جاتا ہے فہیم کمانڈو کے لیے مشہور ہے کہ وہ کہتا تھا کہ جب تک میں 1-2 پولیس والے نہ مار لوں مجھے نیند نہیں آتی۔ دیکھیں، نیند نہ آنے کا معاملہ تو یہ کہ جب آدمی اتنے قتل کر لیتا ہے تو پھر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہوگی، ذہنی طور سے تو پھر منتشر ہو جاتا ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ اس زمانے کے لڑکے جو تھے یہ انڈین فلموں سے بہت متاثر لگتے تھے، وہی اسی انداز کا یہ اوپر سے چلا آ رہا ہے، ایک لیگیسی کہہ لیں، ریبین کا چشمہ لگانا، جینس کی پینٹ پہننا، پسٹل ہر وقت قمیص کے نیچے لگے رہنا، ایک کلچر سا بن گیا تھا یہاں پر۔ اور پھر یہ کہ وہ فلمی انداز میں ہی کسی کو فارغ کرنا ہے، کسی کو سپاری دینا، اس کو مار دیا، اس کو مارنا، کسی کی جان لینا بہت آسان ترین کام تھا ان دنوں، سر اور یہ صفاقی تھی۔ کس طریقے سے کاروائی کرتے تھے اس ٹائم؟ کیسے ٹارگٹ کلنگ ہو جاتی تھی کہ بس بھائی یہ نمٹانا ہے آج؟ وہ مزدوروں والے، کچھ مزدور بھی اس زمانے میں دیکھیے اس مارے گئے زمانے تھے۔ میں یہ ہوا تھا، فیڈرل بی ایریا میں ایک یہ تھا واقعہ، اس کا پتہ نہیں چل سکا کہ اس میں کون تھا، گروپ کوئی مشہور معروف ہی ہوگا، سرائی کی مزدور رہا کرتے تھے وہاں پر، مزدور کام کرتے ہوں گے، خالی پلاٹ تھا، 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ تو بہرحال ایک دن صبح یہ اطلاع ملی کہ یہاں پہ کوئی قتل ہو گیا ہے۔ بہرحال میں بھی گیا دیکھنے کے لیے، اس وقت جب میں وہاں پہنچا ہوں تو اے ایس پی گلبرگ اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، بعد میں ایڈیشنل آئی جی ہو کے وہ ریٹائر ہوئے ہیں، رزاق چیمہ صاحب، وہ سب سے پہلے وہاں پہنچے تھے اور وہ کھڑے ہوئے تھے۔ جب اس گھر میں جھانک کر دیکھا تو وہاں پہ بلائنڈ فولڈ 6-7-8 لوگ تھے، اور وہاں ایک لکھا ہے مخبری کا انجام، یہ پرچے پہ لکھا ہوا رکھا ہوا تھا۔ تو اس قسم کے واقعات بھی ہوتے تھے اور بڑے دل ہلا دینے والے واقعات تھے۔ سر جو کتنے لوگ مارے گئے تھے ادھر؟ 8 یا 9 لوگ تھے، مزدور بتایا ہی گا، مزدور ہیں، لیکن کوئی کہتا ہے کہ یہاں پہ رینجرز والوں کی آمد ہوئی تھی ان کے پاس، تو کچھ لوگوں کو شبہ تھا کیونکہ وہ علاقے ایم کیوں کا گڑھ تصور کیے جاتے تھے۔ تو واللہ عالم، مخبری تھی نہیں تھی، مخبر تھے نہیں تھے، یہ تو کسی کو نہیں معلوم، لیکن کسی کی جان لینا اس انداز سے، ان کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے، آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھی، اور مخبری کا انجام لکھا ہوا پرچے رکھے ہوئے۔ سر یہ کس دور کی بات ہے؟ یہ انہی سالوں کی بات ہے، اس کے بعد یہاں 90s بھی میں۔ کوئی لکی ون مال کے پاس بھی کچھ لوگ ایسے ہی مارے گئے تھے، دیکھیں مزدور تھے وہ۔ واقعات تو پے در پہ ہو رہے تھے۔ دیکھیں ایک مسئلہ ہے کہ شہر میں کئی طرح کے لسانی فسادات ہوئے ہیں، کبھی سندھی مہاجر، کبھی پٹھان مہاجر، تو اس طرح کے جھگڑے جو تھے، جب وہ ایک کمیونٹی کے خلاف یہ جھگڑے شروع ہو جاتے تھے تو انتقامی کارروائیاں دونوں طرف سے شروع ہو جاتی تھی۔ علی گڑھ قصبہ آپ کو یاد ہوگا، وہ سوراب گوڈ آپریشن کا ری ایکشن تھا۔ سوراب گوڈ میں جب فوج نے آپریشن کیا تھا، جو آپریشن ہوا اس میں وہاں پہ جو بڑا مارکیٹ تھی اس کو مسمار کیا گیا، کہا جاتا تھا منشیات اسلحے کا بڑا گڑھ ہے وہ، تو وہ ری ایکشن آیا جا کے اگلے دن ہی وہ علی گڑھ قصبہ میں آیا، تو وہاں پر جس طرح لوگوں کو مارا گیا، گھر جلائے گئے، عورتوں کی عصمت دری بھی ہوئی، بہت سارے معاملات ہوئے، وہ بھی ایک بہت لمبی، وہ بھی ایک الگ ہی کہانی ہے، وہ کیوں ہوا تھا معاملہ، اس کا پس منظر کیا تھا۔ تو یہ اس طرح کے لسانی فسادات کی زد میں رہا ہے، جو بشرا زیدی کے بعد لسانی فسادات کی زد میں آیا تھا یہ شہر، پے در پہ کئی بار جو ہے اس شہر میں ایسے فسادات ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ شہر اس لحاظ سے بھی شاندار ہے کہ لوگ پھر بھلا دیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ سر اس کو جب جیل سے نکال کے لے کے گئے کہیں نشاندہی کے لیے، تو بتایا جاتا ہے کہ کوئی بلڈنگ، وہ کیا معاملہ تھا؟ اور کہا ہے کہ جب اس کو مار دیا گیا تو اس کے ہاتھ بتایا میں گیا تھا کہ ہتھکڑی۔ ہینڈ کف تھا، ہتھکڑی لگی ہوئی تھی، تو پولیس کا ہی موقف تھا اس وقت، کسی ناظم آباد میں ہی کہیں لے کے گئے تھے، تو یہ تھا پوائنٹیشن کے لیے لے کے آئے نا، تو جیل یقیناً جیل سے اس کی کسٹڈی لی تھی تفتیش کے لیے، تفتیش کرنی ہے، کسٹڈی اس لیے لی تھی، اور اس نے تفتیش کے دوران کچھ انکشافات کیے ہیں اور کچھ جگہوں کے بارے میں بتایا، وہاں لے کر پولیس گئی، وہاں ان کے ساتھی آ گئے، انہوں نے پولیس پہ فائرنگ کی، لیکن پولیس والا کوئی ہلاک نہیں ہوا اس میں، اور یہ ہتھکڑی کے اندر ہی؟ یہ ہتھکڑی میں ہی تھا، کچھ تصویریں بھی اس وقت آئی تھی اس طرح کی۔ سر آپ وہاں گئے تھے؟ پھر گیا تو تھا لیکن واقعے کے بعد، اس وقت تو کسی کو نہیں پتا تھا نا یہ لے کر آئے۔ سر آپ کی نصیر اللہ بابر کے ساتھ بھی بہت اچھی دوستی تھی جب اس ٹائم کے وزیر داخلہ تھے، تو جب یہ فہیم کمانڈو کی پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے اعلان کیا تھا تو کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں نصیر اللہ بابر ایک بڑا عجیب طرح کے آدمی تھے، جب وہ پہلی بار کراچی آئے تھے تو پریس ان سے بڑی ہاسٹائل قسم کی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، اور میڈیا بڑا ہاسٹائل تھا،
جو شہر میں واقعات ہو رہے تھے، پولیس کی طرف سے جو کلنگ ہوئی تھی ان پہ بھی، جسے ماورائے عدالت قتل کہا جاتا ہے، اس پر لوگوں کے بڑے تحفظات تھے، لیکن وہ بالکل خاموشی سے ہر چیز سنتے رہے، کسی ایک بات پہ ری ایکشن نہیں دیا۔ اور جب سوال ختم ہو گئے تو انہوں نے پھر کہا لوگوں سے، میڈیا کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، الیکٹرانک میڈیا تو تھا نہیں اس طرح، ٹی وی اخبارات کے لوگ جو تھے، وائر کے ایجنسیز میں کام کرنے والے، کہ آپ کے سوال ختم ہو گئے؟ مطلب اس طرح پھر ہوتے ہوتے ان کے ساتھ لوگوں کی ایکویشن بنتی چلی گئی، اور پھر یہ کہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب فاروق دادا کو اسی طرح کے ایک مقابلے میں مارا گیا تھا، اور یقیناً وہ بھی کئی قتل کی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا، انتہائی مطلوب ملزموں میں اس کا شمار تھا، اور قتل کے واقعات، ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں وہ ملوث تھا۔ سر اس کا انٹروڈکشن ہم پہلے کروا دیں، فاروق دادا بھی کہ یہ کون تھا؟ تو دیکھیں فاروق دادا جو تھا پٹنی، فاروق پٹنی کے نام سے، تو فاروق پٹنی تھا، وہ بھی ایک ایسے ہی ایک عام سا کارکن تھا، ایک غریب گھر کے سے تعلق رکھتا تھا، پھر علاقے میں ایم کیوں کا کارکن بنا، کارکن بننے کے بعد وہی ایک بات جو آتی ہے بھرم۔ کتنا ڈسٹرکٹ، یہ کون سا ڈسٹرکٹ چلاتا تھا؟ یہ ساؤتھ کے علاقے جتنے ہیں نا، وہ جو بلدیا ٹاؤن، وہ علاقے، ان علاقے میں بہت زیادہ ایکٹیو تھا۔ ادھر آ کے ہوتا ہے نا، آپ کمک بڑا واقعہ کوئی کرنا ہو تو پھر آپ نفری منگا لیتے ہیں، جیسے RRF سے نفری منگاتے ہیں، جس طرح ایم کیو بھی اپنی نفری منگوایا کرتی تھی کہیں نہ کہیں سے اگر کوئی بڑا واقعہ کرنا ہوتا تھا۔ تو بہرحال شامل تو بڑے وارداتوں میں رہا ہے، تو اس کا بھی یہی تھا، آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے بھتے سے، اس سے ہوتے ہوتے کلنگ پر آ گیا۔ کلنگ آپ کو پتہ ہے ہاتھ کھل جاتا ہے، وہ ہاتھ کھل جاتا ہے تو پھر آپ پہ در پہ واقعات کرتے ہیں، پھر آپ میں وہ حس برقرار ہی نہیں رہتی کہ آپ کو لگے کہ کوئی خوف آئے کہ کسی کو آپ مار رہے ہیں، کسی کی آپ جان لے رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی انوالو ہوتا چلا گیا، اور یہ بھی درد سر بن گیا حکومت کے لیے، اور پھر اس کا بھی یہی فیصلہ ہوا کہ بہرحال زندہ یا مردہ، گرفتاری یا وہ ہے، تو وہی والی بات ہے کہ پکڑا گیا۔ سر اس کی بڑی ڈراماٹائز گرفتاری ہے، وہ بہت ساری جگہوں پہ آ چکی ہے، دہرانا وہ یہی ہے کہ پکڑنے کے لیے گئی، پولیس پارٹی گئی، وہ دوسرے فلیٹ میں موجود تھا، نیچے آ گئے، چوکیدار نے کہا گاڑی تو اسی کی کھڑی ہوئی ہے اور وہ موجود ہے، پھر پولیس واپس گئی، تو اس طرح گرفتاری ہوگی، ورنہ وہ بچ جاتا، گرفتار اس دن بھی نہیں ہوتا۔ وہ یہی ہے کہ جب آپ بہت زیادہ ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ میاں بھی رسی دراز نہیں کرتا ہے نا، ایک حد تک دراز کرتا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے گرفت میں تو آپ نے آنا ہے، اور مکافات عمل میں جیسے آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کا وہ اپنی جگہ پر ایک ہے، جس نے جس کو مارا ہے وہ مرا ضرور ہے۔ سر نعیم شرری تو نہیں، آپ فاروق دادا والے معاملے میں، جی سر، تو میں اس وقت جنرل بابر اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں آ کے، کیمپ آفس ان کا وہی تھا۔ یہ آپ ان فاروق دادا کو مارنے کے بعد کی کہانی ہے؟ ہاں، جو وہ ایئرپورٹ کے پاس جو مارا گیا، بھائی گاڑی میں جا رہے تھے، فائرنگ ہوئی، یہ ہوا، راؤ انوار، اس میں بھی راؤ انوار ہی تھے۔ تو اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جو کیسز تھے، جو پرومیننٹ پولیس افسر تھے انہی کو دیے جاتے تھے، وہ برآمدگی بھی وہیں سے ہوتی تھی، اور اگر مقابلہ ہو تو وہ بھی وہیں ہوا کرتا تھا۔ بہادر علی کا انتقال ہو، شہادت ہو گئی تھی، تو پھر رہ گئے سر راؤ انوار صاحب، تو وہ فرنچائز جو تھی وہ والی وہ انہی کے پاس تھی۔ صحیح۔ بہرحال یہ کہ وہ اطلاع آئی، میں بیٹھا ہوا تھا تو پتہ چلا کہ راؤ انوار صاحب آئے ہیں نصیر اللہ بابر کو بتانے کے لیے۔ تو اس وقت وزیر داخلہ رحمان ملک مرحوم اور وسیم احمد بعد میں ایڈیشنل IG بھی بنے تھے، اور سی پی او کراچی بنے، پھر DG FIA بنے، یہ بڑے معتمد خاص تھے جنرل بابر کے، اور اس وقت ان کی پوسٹنگ تھی کراچی ایئرپورٹ پہ ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن، اور رحمان ملک تھے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA۔ یہ دو جنرل بابر کے ساتھ آیا کرتے، تو اندر کمرے میں آئے، اس نے آ کے رپورٹ، میں بیٹھا ہوا تھا وہیں، تو پھر انہوں نے آ کے بتایا پورا واقعہ، کیسے مقابلہ ہوا، کیا ہوا، اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے شاباشی انہیں دینی تھی۔ کیا بتایا، کیا تھا انہوں نے؟ مطلب وہ بتایا یہی کہ اس طرح ہم جا رہے تھے، مقابلہ ہوا، گاڑی جا رہی تھی، اس میں سے اسلحہ بھی ملا ہے، شراٹ گاڑی تھی جو پولیس نے جب لاشیں پانچوں کی رکھی ہوئی تھی، 5 لوگ مارے گئے تھے، تو وہاں اسلحہ بھی سامنے رکھا تھا، اتنا ہیوی اسلحہ بھی، حالانکہ اس کو گھر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ تو سب کو پتا ہے کہ گرفتار کہاں وہاں سے ہوا تھا، لیکن کاغذوں میں تو یہ پولیس مقابلہ ہے۔ اچھا۔ اور پھر اس وقت کی ایک پالیسی یہ طے تھی میرے خیال میں حکومت کی طرف سے کہ جو موسٹ وانٹیڈ لوگ ہیں اور جو بہت سارے معاملات میں انوالو ہیں، اگر وہ پکڑے جائیں تو انہیں مار دو، جس پر بہت ساری جگہ اعتراضی ماورائے عدالت قتل پہ بہت سارے لوگوں نے احتجاج بھی کیا، بہت سارے پولیس افسران نے انکار بھی کیا،
تو ایسا نہیں تھا کہ اس وقت بھی اختلافی نہیں ہوتا تھا، اختلاف اس وقت بھی تھا اس طرح مارنے پر. اور پھر یہ تو راؤ واقعہ صاحب نے پھر وزیر داخلہ کو بتایا. ان کو پوری بریفنگ دی، آ کر انہوں نے بتایا. تھوڑی مختصر سی بات تھی. یہ پتہ دیکھیں وہ ویل انفارم وزیر داخلہ تھے نصیر اللہ بابر، ان کو پتہ سب تھا، لیکن معاملہ ہے کہ رسمی طور سے انہوں نے آ کے رپورٹ کرنا تھی، وہ کی انہوں نے آ کر. تو یہ ان کا معاملہ ہوا. اسی طرح آپ نے پوچھا نعیم شرری کا، تو نعیم شرری کا بھی معاملہ، وہ فیڈرل بی ایریا کے علاقے میں بہت ایکٹیو تھا اور بہت نام تھا. ہر معاملے کے بعد نام آتا تھا نعیم شرری نعیم شرری. وہ بھی درد سر بنا ہوا تھا اور اس کو بہادر علی نے ہی گرفتار بھی کیا تھا. لیکن پھر یہ کہ شاید چھوٹ گیا تھا ضمانت پر یا کیا ہوا تھا، اور لیکن بعد میں وہ بھی مارا گیا. یہ بھی اسی قسم کی وارداتیں کرتے تھے. کلنگ میں تو دیکھیں ساروں کا نام کلنگ میں آتا تھا نا، جو اور بھی ان کو ساری انفارمیشن یا اوپر سے آرڈر جو آتے تھے وہ ان کا یہ کہنا تھا جب گرفتاری کے بعد جو تفتیش کے دوران وہ یہی بتاتے تھے کہ ہمیں لندن سے ہے کام، اور لندن سے کس نے دیے ہیں تو یقیناً وہ الطاف حسین کا ہی نام ہوتا تھا. وہ بینک انہی کے پاس تھا اور بہت سارے لوگ براہ راست لندن سے رابطے میں رہتے تھے یا مقامی قیادت بالکل لا علم ہوتی تھی. تو مطلب ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، صرف انہوں نے اوپر سے جو آرڈر آیا وہ انہوں نے یہ خود ہی. ڈائریکٹ احکامات، اس طرح کے جو بڑے معاملات تھے اس میں احکامات تو ڈائریکٹ ہی آتے تھے نا، اور وہ ہدف پورا کر کے رپورٹ بھی کرتے تھے. تو سر کہا جاتا ہے جو فہیم کمانڈو اور تھے، یہ بات نہیں کہ اس وقت جو بھی حکومت ہو کسی کے علم میں نہ ہوتا، سب معاملہ ہر ایک کے علم میں ہوتے تھے، لیکن مسئلہ یہ کہ ایم کیو ایم آپ کی ضرورت تھی، حکومتیں گرانے کے لیے اور بنانے کے لیے آپ کو ان کے ووٹ کی ضرورت پڑتی تھی، تو ان کی تمام چیزیں نظر انداز ہوتی تھی. سر اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فہیم کمانڈو کے مرنے سے پہلے ان کے الطاف حسین سے بھی کوئی انبند ہوگی تھی؟ دیکھیں انبن تو کیا ہوگی، دیکھیں اتنی سخت تو کسی میں بھی نہیں تھی اس زمانے میں کہ الطاف حسین کے ساتھ انبن کرے. بات یہ کہ آرڈر ڈس اوبے تو اس نے کبھی بھی نہیں کیا نا، جو ٹارگٹ دیا گیا اسے پورا کیا. تو یہ کہنا میرے خیال میں ایک فرضی لگتا ہے کہ وہ الطاف حسین سے یہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد یہ ہو گیا یہ ہو گیا. ہاں یہ سر ضرور کچھ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے سینے پہ گولی مارنا، پیٹھ پہ مت مارنا. دیکھیں اس قسم کے ڈائلاگ تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ منسوب کیے گئے ہیں کہ، لیکن آپ بھی جانتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب پولیس کسٹڈی میں ہوتا ہے تو ڈائلاگ بولنے کا موقع کم ہی آتا ہے. پولیس کی کسٹڈی میں اتنا ٹائم ملتا نہیں اتنا ہے. ٹائم نہیں ملتا ہے کہ آپ جو فلموں میں دیکھتے ہیں اس طرح کے ڈائلاگ کہیں کہ مجھے یہاں گولی مارنا یہاں گولی نہیں مارنا. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے جو انویسٹیگیٹر ہوتا ہے نا، وہ بڑے دوستانہ انداز سے انویسٹیگیشن کرتا ہے. بعد میں تشدد اپنی جگہ ہو چکا ہوتا ہے، اس فرینکنیس میں کوئی جملہ آ گیا اور وہ جملہ کوڈ ہو گیا تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جب انویسٹیگیٹر بیٹھتے ہیں، جی آئی ٹی ہوتی ہے، تو ہارڈ کور سے ہارڈ کور آدمی جو ہوتا ہے نا، اس سے بھی بعضا فرینڈلی انداز میں گفتگو کا ایک موقع آ ہی جاتا ہے کہ ایک سطح ایسی آ جاتی ہے کہ فرینڈلی گفتگو ہونے لگ جاتی ہے. سر بڑی کہانی تھی ان کی، فہیم کمانڈو کیا بلا ہوا کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن آپ دیکھیں نا کہ اللہ میاں کا ایک اپنا قانون ہے، کوئی بلا اب موجود نہیں ہے. اور میں نے آپ سے کہا اگر کسی کی جان لوگے تو جان جائے گی بھی، پھر مقافات عمل. مکافات عمل ہے. بہت بہت شکریہ رفعت سعید صاحب، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین یہ تھے رفعت سعید صاحب، انہوں نے بتایا کہ فہیم کمانڈو نے کیسے عروج پایا اور اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوا. فہیم کمانڈو کیا، اس کے علاوہ اب نعیم شرری اور فاروق دادا ہے جو اپنے وقت کے اندر ایک مائی باپ سمجھے جاتے تھے، جس کو چاہا قتل کر دیا، جو آرڈر آیا اوپر سے کہ یہ کرنا ہے ویسے کر دیا، چاہے سامنے پولیس والا ہو یا کوئی عام شہری ہو، کسی کو نہیں دیکھنا، اور انہوں نے اپنا ٹارگٹ پورا اچیو کرتے تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.